بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کوچ سوئنگ بال اور 3 دن میں کام ختم، جبکہ شہباز گل کی ضمانت ہوئی ہے۔ کیا یہ ایک اہم ملاقات کا نتیجہ ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی آج تھی پیشی، ظاہر ہے وہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی بریت کی درخواست دی ہوئی ہے، وہاں پر دونوں طرف سے دلائل ہوئے ہیں۔ نیب کا وکیل جو ہے پائنوں کو جواب کوئی نہیں سی گا، انہوں نے کہا یہ سن 2 ہفتے دے دو، لیکن جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں بوتا ایمی تسی 2 ہفتے سے نہ پاؤ، 20 تاریخ کو آپ حاضر ہوں اور ہمیں جواب داخل کریں۔ اب ظاہر ہے 20 تاریخ کو جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بار پھر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ لاڈلا لاڈلا ہی ہوتا ہے، اور اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب لاڈلے پن کو تحفظ دینے والے اگر اپنی روش بدل لیں تو جناب عمران خان سے نمٹنا 3 دن کا کام ہے صرف۔ ویسے یہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان نو نا حیتی کر کسی نے کوری پا آگے بھی نہیں دکھیا۔ جو ہوتا ہے نا ریاست کی طرف سے باقاعدہ طور پہ قانون اپنا اثر دکھاتا ہے یا قانون اپنا راستہ بناتا ہے، اس مرحلے سے عمران خان ابھی تک نہیں گزرے۔ ابھی تک تو وہ پائن صرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیلی تھون کر کے اپنے ارد گرد مرضی کے صحافی بٹھا کے اپنے جو ان کے فین فالورز ہیں ان کے ساتھ خطاب کر کے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر کے اپنے آپ آپ جڑا نا ہیرو بنائی پھر رہا ہے۔ اصل بات تب ہوگی جب وہ تھانے میں جائیں گے، جہاں پر ان سے انکوائریز ہوں گی، حوالات میں رات کاٹیں گے، جیل کاٹیں گے، اس کے بعد جا کے وہ پروسیس یعنی سارا ان پر لاگو ہو جو عام آدمی پر ہوتا ہے، تو پھر پائنو جا کے نا ادھر پتہ لگے گا کہ یہ وچ کنی کی جان ہے، کتنی کی طاقت ہے۔ یہ جو باتیں کرتے تھے ان باتوں پہ کس حد تک یہ یقین رکھتے ہیں، کس حد تک ان کی آئیڈیالوجی جو لوگوں ویچ رہا جڑا سودا وہ سودا آپ کنا کو باہر رہے گا، یہ بات تب پتہ چلے گی۔ تو مریم صاحبہ نے جو بات کی نا کہ 3 دن میں پائنے سدھا ہو جائے گا، تو وہ اس سینس میں بات کر رہی ہیں۔ باقی پولیٹیکل میدان ہے، پولیٹیکل میدان کے اندر جب الیکشن ہوگا تب میاں نواز شریف یہاں پر ہوں گے۔ ویسے تو یہ میاں نواز شریف ہے ہویا فرض کرتے ہیں، ویسے تو ابھی تو جو حالات جا رہے ہیں من لگتا ہے کہ پاسا پلٹ ہی نہ جاوے، لیکن چلیں ایک کیا کہتے ہیں بندے کو ہوپفل بھی تو رہنا چاہیے۔ تو اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوئے اور وہ کمپین چلا رہے ہوئے، لیڈ کر رہے ہوئے کمپین کو سر، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا یہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلسے لائٹنگ از ایوری تھنگ کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، اور جناب ARY کی لائٹنگ با کمال ہے، عمران خان کا کرتے تھے نا، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا پائن وہ پھر آپ کو بہت دور کہیں نظر آئیں گی، کیونکہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا جب بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دینے لگوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں، جو نئے دوست یا بچے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا وہ بہت چھوٹے تھے، ان کو اتنی شعور کی زندگی نہیں تھی، میں ان کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جس وقت بے نظیر بھٹو بھی تھیں وہ پاکستان سے باہر تھیں، جلا وطن تھیں، اور نواز شریف صاحب بھی جلا وطن تھے، اس وقت ایسے لگتا تھا کہ چودھری پرویز لائی اور پرویز مشرف اور جناب MQM اور جناب انہیں تو علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، پورے کا پورا جو ہے نا ایسے لگتا ہے پاکستانی صرف یہی گئے نے، انہوں کا کوئی وجود نہیں گا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ گئیں، اور پھر وہ جو ان کا استقبال تھا نا سر، یقین کیجئے اس وقت ظاہر ہے کہ آج کل جتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت 2007 میں، ذرا آج کی ٹیکنالوجی زیادہ تیز ہے، لیکن اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی نا سر، وہ کیمرہ جڑا نا وہ استقبال کر لین دی لینتھ نہیں ماپ پا رہے سی، اتنی زیادہ خلقت تھی، 25 کلومیٹر تک سر ہی سر تھے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ تو اس دن پھر پرویز مشرف کی تو نظر نہیں سی آ رہا۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب لاہور لینڈ کیے تو پائن اس دن پرویز لائی کتنے نظر نہیں سی آ رہا۔ میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ 2 پارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ سیاست میں آئیں گی اور میاں نواز شریف صاحب اہل ہو کے آئیں گے، مریم صاحبہ اہل ہو کے آئیں گی، تو پھر پائن عمران خان جڑا نا تنوں اس لیے جڑا جن لگ رہا نا وہ پائن بالکل تنوں چھلاوا جا لگے گا، پر
ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚूंकि इमरान खान ने अपनी दुकान खोली ये और उत्थे रश पै रहा तो ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। तो ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਤੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਂਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ को डालती जिस तरह मरीम को डाला जिस तरह नवाज शरीफ को डाला जिस तरह बेनज़ीर को डाला जिस तरह से जरदारी साहब को डाला उस तरह का भाएं जरा 3 दिन का रवैया सिर्फ होगा 3 दिन का तो भाएं ठीक हो जाएंगे। ये है बात वो जो एक्चुअली कह रही थी। फिर उन्होंने एक और बात की उन्होंने कहा जनाब ये कोच का नाम दसो जी इमरान खान अपनी गल्लां करदा ना कि मैं इंग स्विंग की तो फलां किया तो ये उड़ा दूंगा विकटें उड़ा दूंगा कोच केड़ा पीछे पाए तो कोच साहब जो है वो उसका नाम बताएं और ये पाए ना इंग स्विंग सारी ख़त्म हो जाएगी ये फ़ारग हो जाएंगे यॉर्कर पे फ़ारग हो जाएंगे बल्कि ये इंग स्विंग कर ही नहीं सकेंगे। बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मरीम साहबा ने आज जो जिस अंदाज में गुफ्तगू की है ना वो थोड़ा एक अग्रेसिव अंदाज़ था और उस अग्रेसिव अंदाज में मरीम ने हैंडसम नूं धो मारिया फड़ के यानी उन्होंने ये बात भी की कहती हैं कि जनाब ये अपने मतलब का जो है ना वो मज़हब की डेफिनेशन कर लेते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनकी मज़हब की डेफिनेशन डिफरेंट होती है और जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो डेफिनेशन डिफरेंट कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा यानी मरीम साहबा ये कोट कर रही हैं मैं कोट कर रहा हूँ मरीम साहबा को वो कह रही हैं कि आप कहते हैं कि आपको चुना गया यानी ये अल्फाज जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है इमरान खान से सुने होंगे। वो कहती हैं कि मुझे चुना गया नाल वो कहती तू शक्ल वेखी कदी अपनी। अब वो उस बंदे को कह रही हैं जो बंदा ये समझता है कि मेरे तो हैंडसम कायनात च कदी कोई होया ही नहीं ना कोई हैगा और जो उसके फॉलोवर हैं जो उसके लवर हैं जो उसके फ़ैन फॉलोइंग है जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो भी यही समझते हैं कि नहीं इमरान खान तो सोना कोई नहीं हो सकता। तो ये मरीम साहबा ने वहाँ पर एक्चुअली हिट किया है जहाँ पर बहुत तकलीफ बहुत जी ना टकावी थां ते हिट किया मरीम ने जाके और ज़ाहिर है इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी इमरान खान को बजाते खुद बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरीम साहबा का जितना भी ये बयान है जितनी भी ये मीडिया टॉक है इसको अगर आप एक मैं कहूँ एक यानी एक सेंटेंस में कहने की कोशिश करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मरीम साहबा जो हैं वो उस लेवल पर जाकर उसको हिट कर रही हैं जिस लेवल का वो बंदा है। वरना शक्ल पे बात तो नहीं की जानी चाहिए ना। देखिए शक्ल जो है वो तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने बनाई है ना किसी की अच्छी बनाई है किसी की बुरी बनाई है ये रब जानता है। वैसे रब दी बनाई हर शै सोहनी मतलब है कि इंसान होंदे आ साडे च की सानू भी रब नहीं बनाया जिहो जिहा बनाता है शुक्र उहदी ज़ात दा। तो शक्लों पे मेरा ख्याल कमेंट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन चूँकि इमरान खान साहब जो है ना वो इस तरह की बातें करते हैं वो इमरान खान साहब शक्ल उनके फॉलोवर जुत्ती तो लैके चेहरे दिकर और फिर जो है ख़ानदानी बैकग्राउंड और फिर जो है उनकी मालो दौलत वो सारा कुछ जो है ना वो पुणी जाता फड़ के उनके फॉलोवर भी यही करते हैं। लिहाजा पाइन फिर जिहो जा मुँह उहो जी चपेट ना फिर जिस तरह तुसी सवाल करोगे जिस तरह की गल करोगे जवाब उसी तरह का आएगा। तो यही हुआ है मरीम साहबा जो हैं मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब वो इमरान को इमरान के लेवल पे आके डील कर रही हैं। हालांकि जो उनके वालिद साहब की वो है क्या कहते हैं तरबियत है या जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जो तरबियत है वो ये कहते हैं कि नहीं हमें जो है वो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पर पाइन की किया जा सकता अगर एक बंदा आपको सामने खड़े हो के बेहूदगी के साथ आपसे मुखातब हो रहा हो तो आप उसको अगर कोई बड़े ही अच्छे अल्फाज में उसको ये समझाने की कोशिश करें कि देखें ऐसे बात नहीं करते तो उन्होंने समझ नहीं आनी गल। मतलब है कि जेड़ा बंदा सिर्फ चीनी ज़बान जानता है उसको आप उर्दू में चाहे आप गालिब की गज़लें सुनाते रहें सर बैठ के चाहे आप उसको फैज़ अहमद फैज़ सुनाते रहें उन्होंने समझ ही कोई नहीं आनी ना। उसको तो चीनी ज़बान में जवाब देंगे तो उन्हें समझ आएगी। तो लिहाजा उन्होंने चीनी ज़बान जरा ना जवाब दिता गया। चीनी ज़बान में इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना की बनाई हुई चीज़ें अक्सर कहा जाता है कि कोई पायदार नहीं होती तो ए भाई लीडर भी कोई बहुता पायदार नहीं है। 3 दिन की कहानी मैं आपसे यकीन करें जो मैंने सुबह व्लॉग किया वो आपने सुना होगा। ए भाई ने जिसलिए वो जो हेड थे JIT के जब वो कल पेश हुए थे उन्होंने जब कहा ना कि आपका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है तो ए भाई ने ना थोड़े जे मतलब इन्होंने समझ आई कि वो काली है ना जी ना चिट्टी होना शुरू हो गई समझ आ गई कि ओहो मैं इन्वेस्टिगेशन ही खलोता आया। तो पहले तो बड़ा ज़रा उन्होंने कैंडिड सा रवैया रखा हुआ था बड़ा फ्रैंक सा रवैया। फिर उसके बाद जब आगे से बिल्कुल स्पार्ट और प्रोफेशनल लहजा मिला तो सर फिर भाई दी जी ना सारी फूफा वो निकलनी शुरू हो गई सी। तो
3 دن کی بات ہے حضور، صرف 3 دن کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کو بالکل لگ سمجھ جائے گی، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا، تو واقعی لگ پتہ جاتا ہے جس وقت انسان جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے، کیس بنا ہوتا ہے، بطور ملزم پیش ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس لیے پائن پتہ لگتا ہے کہ یہ ریاست کی ہے، اور جو ریاست ہم نے قائم کی ہوئی ہے، اور جس طرح کے ہمارے ریاستی ادارے بنے ہوئے ہیں۔ میں ریاستی ادارے سے یاد رکھیے گا کہ صرف لوگ فوج مراد لیتے ہیں، ریاستی ادارہ فوج ضرور ہے لیکن پائن پولیس بھی ریاستی ادارہ۔ ریاست شروع ہوتی ہے سر سپاہی سے فرینکلی، اور جتنے بھی لوگ سرکار سے تنخواہ لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی وہ ملازم ہوتے ہیں، وہ سارے ریاستی اہلکار ہوتے ہیں۔ تو تہاڈا کسی بھی ریاستی اہلکار نہ واہ پی جائے تمہیں لگ سمجھ آتی تو عمران خان بھائی نے تو اتریا اتنے کیس نے بھی ہے، یہ کیوں نہیں بھائی نے یہ کیوں نہیں واہ پہ سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے بڑا واضح طور پہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ملاقات کا بڑا تذکرہ ہے سر، اور وہ ملاقات جو ہے وہ ارشد شریف صاحب، عمران شفقت صاحب اور اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں ایوان صدر میں ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے، اور ملاقات کہتے ہیں جی وڈے چودھری صاحب نے ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ملاقات جو ہے ختم ہوئی ہے، بڑے ہاسے کھیڑے نہ ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں بیڈ موڈ میں ملاقات ہوئی اور بیڈ موڈ میں ختم ہو گئی۔ ریالٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن سر آؤٹ کم ایک آیا سامنے اس ملاقات کے بعد نا، شہباز گل صاحب کی ضمانت ہو گئی سر منظور، اور شہباز گل صاحب جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کے بس ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ میں نے جو خبر میرے سامنے ہے میں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس خبر کو پڑھنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے کہ جناب جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، ظاہر ہے قانون کو وہ سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہوں، جتنے بھی صحافی حضرات اس پر کمنٹ کریں گے وہ ان سے زیادہ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں سر، وہ جو آرگومنٹ خبر میں کوٹ ہوئے ہیں، اب عدالت میں کیا ہوا ہے ظاہر اب اسلام آباد میں ہوئی ہے، میں عدالت میں موجود نہیں تھا، لیکن جو خبر میرے سامنے ہے سر اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے کسی بندے کو، کسی فوجی کو، کسی اہلکار کو کہا ہے کہ آپ بغاوت کریں؟ تو وکیل نے آگے سے کہا، جو ظاہر ہے کہ پراسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا کہ سر ایک بندے نو انہیں تو پورے پاکستان نو کہتا بغاوت کرتے، ان کی بات جو ہے وہ جس ٹی وی پر آئی ہے اس ٹی وی کو سارا پاکستان دیکھتا ہے، دنیا سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ جس ادارے کی بات ہو رہی ہے یعنی فوج کی، وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ تو سب کو اکسانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جج صاحب نے ان کے اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر انہوں نے کسی سے پرسنلی کسی سے فون کر کے بات کی ہو، کسی سے باقاعدہ پرسنلی اکسایا ہو مسٹر اے بی سی کو، تو پھر بات کرے، قانون دی گل کرو، ایویں ہوا چ گلاں نہ کرو۔ جج صاحب نے ان کے آرگومنٹ کو بائی نہیں کیا، اور 5 لاکھ روپے عوض ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی۔ اب اسی سے ملتا جلتا سر ایک کیس ہے، ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کا۔ جاوید ہاشمی صاحب کا کیس یہ تھا کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں ان کے کمروں میں ہر ایک ایم این اے اور سینیٹر کے کمرے میں جو کہ اپوزیشن میں تھے، ان کے کمروں میں ایک خط جو ہے وہ پھینکا گیا، اور اس خط میں لکھا جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جناب اسی پرویز مشرف دے نال نہیں گئے، اور نیچے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جیسے یہ خط جو ہے کوئی فوجی حضرات جو ہے، فوجی افسران وہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جاوید ہاشمی صاحب نے کیا یہ کہ اس پر ایک پریس کانفرنس کر دی، جبکہ ان کو منع کیا جو مخدوم امین فہیم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ آج کل جو سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے منع کیا کہ سر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوزیہ صاحبہ جو تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہیں، وہ پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی، تو ان سب نے منع کیا کہ سر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک باقاعدہ چٹھی آئی ہے، ہم عوام کے سامنے رکھے تو صحیح کہ یہ ہو رہا ہے۔ سر وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اوپر جاوید ہاشمی صاحب ہوئے گرفتار، ان کو ہوئی سزا، 5 سال اس بندے نے سزا بھگتی سر، یہاں پر جو کیا کہتے ہیں کوڑ لکھپا جیل میں بھی اور اڈیالے میں بھی، 2 جگہوں کے اوپر میں خیال کوڑ لکھپا جیل میں تو خیر ہم ملاقات پہ بھی جاتے رہے ہیں، کوریج کے لیے بھی جاتے رہے ہیں، تو 5 سال انہوں نے ان کی سزا انہوں نے بھگتی۔ پھر ظاہر ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں نا سر، تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو آپ کو عام زندگی میں نہیں لگی ہوتی۔ مثال کے طور پہ چونکہ ظاہر ہے آپ کا مرضی کا کھانا نہیں آ رہا ہوتا، یا آپ کی طبیعت کے مطابق کھانا نہیں ہوتا، یا وہ
عیاشی اویلیبل نہیں ہوتی جو مطلب ہے کہ باہر تانوں بڑے گھر چ ہوندی، بھاویں تسی جھگی چ رہ رہے ہو وہاں پر آپ کو ایک مخصوص جگہ پہ رہنا ہوتا ہے. چونکہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ MNA تھے اور وہ ان کی ایک B کلاس بنتی تھی، لہٰذا ان کو B کلاس میں رکھا گیا تھا. بھٹو صاحب والا ہی سیل تھا لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا، اسی وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جاوید ہاشمی صاحب جب باہر آئے نا سر تو چیزیں ڈفرینٹ تھیں. کئی بیماریاں تھیں، دنداں دی بیماریاں لگیاں سن، مطلب ہے کہ جلدی بیماریاں تھیں، شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کو ہو گئے ہوئے تھے. اسد زرداری صاحب چھوٹی عمر میں یعنی ینگ ہی تھے جس کو وہ جیل میں گئے، اور سر اس دوران ہی ان کو اتنی ساری بیماریاں لگیں کہ آج وہ شخص جو ہے وہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا. تو سر جیل از ڈفرینٹ تھنگ. گلاں کرنیاں ہو رہے مطلب تسی میں جنی مرضی گلاں کر لیں، 2 راتاں حوالات کرنی پئے گی تو لگ سمجھ جائے گی. اور عمران خان یہی کر رہے ہیں سر، 2 راتاں 3 راتاں جڑی ہے نا حوالات کਢਾ ਦਿਓ پائے نا جی دا سارا انقلابی جڑا نا وہ باہر نہ آ گیا نا، سمجھنا کتے غائب ہو جائے گا. تسی لبدے پھرو کہ کہڑے جنگل چلا گیا، بنی گالا تو کیڑی خلائی مخلوق وہ ادھر انقلابی لے کے نکل گئی ہے. تو پھر بتائیے گا. یہ میں ایکچولی کہنا چاہتا ہوں، اور مریم صاحب بھی یہ کہہ رہی تھی، جاوید ہاشمی صاحب کو 5 سال قید ہوئی تھی. سپریم کورٹ میں 5 سال بعد جا کے ان کی اپیل ہوئی، اس میں وہ بری ہوئے. پھر وہ ظاہر ہے قانونی معاملات ہیں اس میں پھنسے رہے. لیکن شہباز گل صاحب کافی خوش قسمت آدمی ہیں سر، اور ان کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی سر. میں کوئی میرا خیال ہے کہ مشکل سے کوئی 15-20 دن ہی اندر رہے ہوں گے، 30 دن رہ گئے ہوں گے، چلو بڑی حد ہوئی، 30 دن اندر رہ رہے گا بھائی. تو سر ان کو ضمانت ہو گئی سر، اور وہ باہر آ جائیں گے. ابھی تک تو نہیں آئے جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، لیکن پھر آ جائیں گے. ظاہر ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس پر عمل تو ہوگا، تو وہ باہر آ جائیں گے. تو خوش قسمت ہے سر. لاڈلا بھی بڑا خوش قسمت ہے سر کہ ہی دیگر لاڈلا ہے، لاڈلے دا اگو لاڈلا بھی بڑا لاڈلا نکل آیا ہے سر. تے لاڈلا پن تے پائن بڑی دور کیا جا رہے تھے. باقی آپ خود سمجھدار ہے، جتنی بات میں کر سکتا تھا میں نے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ وہ باتیں کر دی ہیں. تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا، لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.